اللہ 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 اللہ۔ فصل فیما لا یکرہ للمصلی، فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ان چیزوں کے یا کہیں ان کاموں کے بیان میں ہے، لا یکرہ للمصلی، جو کام کرنا مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ یہ فصل ان کاموں کے بیان میں ہے جو کام نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ فرمایا لا یکرہ لہ شد الوسط، نمازی کے لیے کمر باندھنا مکروہ نہیں ہے۔ لا یکرہ لہ ای للمصلی، نمازی کے لیے مکروہ نہیں ہے شد الوسط، وسط درمیانی حصہ کمر، نمازی کے لیے کمر کو باندھنا مکروہ۔ پائجامے میں تو کمر بند سبھی باندھتے ہوں گے، تو اگر وہ جبہ قبا یا کوئی اور لباس پہنے ہے اور یہاں سے باندھ لیتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ جیسے کہ احرام باندھا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے ڈالنے کے لیے ایک بیلٹ آتی ہے، شاید دیکھی ہوگی، تو بیلٹ ڈالنے میں بھی کوئی کراہت اور ممانعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمازی ہے، کسی بھی غرض سے وہ اپنا رومال بھی اگر باندھ لیتا ہے تو نمازی کے لیے اپنی کمر کو باندھنا مکروہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ پٹا باندھے یا پٹکا باندھے کمر میں، بس گھنگرو نہ باندھے۔ لا یکرہ لہ شد الوسط، نمازی کے لیے کمر کو باندھنا مکروہ نہیں ہے۔ ولا تقلد بسیف ونحوہ، اور نہ تلوار اور اس جیسی چیز کو لٹکانا مکروہ ہے۔ سیف، تلوار، ونحوہ اور اس جیسی چیز، تلوار اور اس جیسی چیز کو لٹکانا بھی مکروہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بیلٹ ایک تلوار کی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک فریم ہوتا ہے، ڈال لی ادھر کو، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تلوار لگا کر لٹکا کر نماز پڑھنے کی وجہ سے مشغولیت ہو رہی ہے، دھیان بٹ رہا ہے، اس کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تب اس کو تلوار ہٹا دینا چاہیے، جبکہ حالت جنگ میں نہ ہو۔ اور اگر اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، اس کا ذہن منتشر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو تلوار وغیرہ لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ ولا تقلد بسیف ونحوہ، اور تلوار اور اس جیسی چیز کو لٹکانا مکروہ نہیں ہے۔ کب؟ قید لگا دی ہے، دیکھیں، اذا لم یشتغل بحرکتہ، جبکہ اس کی حرکت سے مشغول نہ ہو، اس کی حرکت سے دل نہ، توجہ نہ بٹتی ہو، تب کراہت نہیں۔ اور اگر توجہ بٹ رہی ہو، ڈسٹرب ہو رہا ہو، تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ ولا عدم ادخال یدیہ فی فرجیہ وشقہ علی المختار، ولا عدم ادخال، ولا لا نفی کے لیے ہے، عدم یہ بھی نفی کے لیے ہی ہے۔ ولا عدم ادخال یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو داخل کرنے کے عدم کا نہ ہونا، یعنی اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ جبہ پہنا اور جبے کی آستینوں میں ہاتھوں کو داخل نہیں کیا تو اپنے ہاتھوں کی آستینوں کو داخل نہ کرنا مکروہ، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جبے کی آستینوں میں ہاتھ نہیں ڈالے تو مکروہ ہے، پہلے جو عبارت آ رہی ہے اس کا انداز سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ولا عدم ادخال یدیہ فی فرجیہ وشقہ علی المختار، اور مختار قول کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اپنی فرجی میں اور اپنی شقہ میں یا شق میں
داخل نہ کرنا مکروہ نہیں ہے، داخل نہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اب یہ فرجی کیا ہے؟ کتاب میں دیکھیں، انگلی رکھے اس پہ، یہ فرجی ہے نا، یہ فرجی کیا ہے؟ اور پھر آگے ہے شق۔ فرجی یہی ہا ضمیر جو ہے یہ مصلی کی طرف راجع ہے، اور شق ہی میں ہا ضمیر مجرور جو ہے یہ بھی مصلی کی طرف راجع ہے۔ اب یہ فرجی اور شق یہ کیا ہے؟ تو یہ لباس ہیں دونوں، کیا ہے؟ لباس ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے حاشیہ لگایا ہے تو لابس شقتن اور فرجی، بس یہی لفظ لکھ دیا ہے، اس کی وضاحت اور تشریح نہیں کی ہے کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ لباس ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ قبا کی مانند یہ دونوں لباس ہیں، قبا کی مانند لباس ہیں، اور ساتھ میں لکھا بغیر آستین کے ہیں۔ کیسے؟ بغیر آستین کے ہیں، لہٰذا ان کو اگر اس طرح کندھے سے ڈال لیا جائے، اور جو آستینوں کی جگہ ہے، آستینوں تو ان کی بنی ہوئی ہیں ہی نہیں، اگر ان میں آستینوں میں ہاتھ داخل نہ کیے تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ ابھی آپ کی کتاب بتا رہی ہے۔ اور فرجی کا ایک معنی ہے بچے کی قمیص، اور قبا جسے پیچھے سے پھاڑ دیا گیا، قبا جسے پیچھے سے پھاڑ دیا گیا ہو۔ بہرحال اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ دو لباس ہیں، لباس ایک سے ایک چلتا ہے۔ قبا جسے پیچھے سے، یہ کون سا ڈیزائن بنایا گیا ہوگا پیچھے سے پھاڑ کے؟ بتاؤ، کالر بیچ میں آتی ہے، ڈیزائن ادھر سے آنے لگا، مجھے تو وہ پسند آتا نہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، پہننے والے پہنتے ہیں، اور کسی کسی میں ٹیڑھا بھی آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی زمانے کا فیشن یہ بھی چلا ہو، پیچھے سے پھاڑا جاتا ہو۔ جیسے عورتوں کے لباس ہیں، ایک سے ایک فیشن ہے، کہاں کہاں سے پھاڑے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ معلوم ہوا کہ جو فرجی ہے اور شق ہے یہ دو لباس ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ بغیر آستین کے ہیں، لیکن ابھی اس کی مکمل وضاحت ہاتھ نہیں آئی، تلاش کرنے، یہاں بھی دیکھو وضاحت نہیں کی ہے، تو اتنا معلوم ہوا کہ یہ دو لباس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر ان کی آستینوں میں، جو بھی آستین کی جگہ تھوڑی سی بنی ہوتی ہوگی، اگر ہاتھ نہیں ڈالے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ پڑھ لیں پہلے، وَلَا عَدْمُ إِدْخَالِ يَدَيْهِ فِي فَرْجِيِّهِ وَشِقِّهِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور قول مختار کے مطابق اپنی فرجی اور شق میں ہاتھوں کو داخل نہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاتھ داخل نہیں کیے تب بھی کراہت نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا کہ یہ سدل کے اس صورت میں کراہت ہے، اس صورت میں کراہت ہے، اس صورت میں کراہت ہے، یہ حکم ہے، کیونکہ یہ سدل کے مشابہ ہے۔ یہ آستین والا کپڑا ہے، مان لیجئے قبا ہی ہے جس کو پیچھے سے پھاڑا گیا ہے، یا کوئی قمیص ہے، یا اور کپڑا ہے جس کو فرجی کہا جاتا ہے یا شق کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اسی طریقے سے ڈال لیا کندھوں کے اوپر، اس کی آستینوں میں ہاتھ ڈالے نہیں، تو یہ سدل ہے۔ کس کے مشابہ ہے؟ سدل کے۔ اور سدل کا بیان پیچھے ہوا کہ سدل مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ تو فقہاء کرام نے یہ لکھا اس موقع سے کہ اس صورت میں کراہت ہے، کیونکہ یہ سدل کے مشابہ، اور سدل سدل ہوتا ہے، حکم نہیں بدلے گا۔ تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ حقیقتاً کراہت کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ کراہت کا حکم ہے۔ آستین نہیں ڈالتے ہیں آستینوں میں ہاتھ، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر ہاتھ ڈالے تو پھر کراہت نہیں ہوگی۔ تو جو ہاتھ ڈالے گا وہ کراہت سے بچے گا، جو نہیں ڈالے گا وہ کراہت کا مرتکب ہوگا۔ ہاں، نماز کے ٹائم ہاتھ ڈال لیتے ہوں گے۔ چلو دیکھو، ولا عدم ادخال یدیہ فی فرجیہ وشقہ علی المختار، قول مختار کے مطابق اپنی فرجی اور شق میں ہاتھوں کا نہ ڈالنا مکروہ نہیں ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ ولا توجہ لمصحف او سیف معلق، ولا توجہ
یہ جو ولا لا 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 آ رہا ہے یہی کہہ رہا ہے کہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ولا توجہ لمصحف، مصحف شریف کی طرف توجہ کرنا، مصحف شریف کی طرف، او سیف معلق یا لٹکی ہوئی تلوار کی طرف توجہ کرنا۔ توجہ کرنے کا مطلب یہ اس طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا، سامنے قرآن شریف رکھا ہے اسی طرف رخ کر کے نیت باندھ لی، یا تلوار لٹکی ہوئی ہے کھنٹی میں یا کسی چیز میں سامنے دیوار میں اور اسی کے سامنے مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اس کی طرف توجہ ہو گئی یا نہیں؟ تو سامنے اگر قرآن رکھا ہے اس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، جبکہ وہ قرآن قبلے کی آپ کی طرف سے قبلے کی طرف رکھا ہو، یعنی آپ جہاں نماز پڑھیں آپ سے پچھم طرف ہو تو وہ قبلے کی طرف ہوگا، یا تلوار لٹکی ہوئی ہو تو قرآن رکھا ہو سامنے یا تلوار لٹکی ہوئی ہو اس کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نہ قرآن کی عبادت کر رہے ہیں نہ تلوار کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو شبہ ہو شاید یہ تلوار کی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَوَجُّهُ لِمُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ، اور مصحف شریف کی طرف یا لٹکی ہوئی تلوار کی طرف متوجہ ہونا مکروہ نہیں ہے، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن جب کہ وہ قبلے کی طرف ہو اور اگر اس طرف تلوار لٹکی ہو مصلی ایسا بچھا کے پڑھنے لگے تو نماز ہی نہیں ہوگی، قبلے کی طرف ہی نہیں ہے، شرط فوت ہو گئی، اذا فات الشرط فات المشروط۔ او ظہر قاعد یتحدث، یا بیٹھ کر گفتگو کرنے والے کی پیٹھ کی طرف توجہ کرنا، بیٹھ کر گفتگو کرنے والے کی پیٹھ کی طرف توجہ کرنا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہے، جو صاحب عالم ہے یہ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، اس کے پیچھے صف بچھی ہوئی ہے یا مصلی ہے، کوئی وہاں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تو اس صورت میں بھی کراہت نہیں ہے، چونکہ نمازی کی طرف کسی کا رخ نہیں ہونا چاہیے، چہرہ۔ ولا ظہر قاعد یتحدث، اور بیٹھ کر گفتگو کرنے والے کی پیٹھ کی طرف توجہ کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ او ظہر قاعد یتحدث، یا بیٹھ کر گفتگو کرنے والے کی پیٹھ کی طرف توجہ کرنا مکروہ، ہاں اگر چہرہ ادھر کرے ہوئے تو پھر کراہت ہے، یہ تو صاف لکھا ہے جی، ہاں منع ہے، اس صورت میں کراہت ہے، جو صاف لکھا ہے۔ یہاں تک امام کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھ کر فارغ ہو تو وہ نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لے یا دائیں بائیں پھر جائے، لیکن اگر سامنے نماز پڑھ رہا کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہے، وہ چاہے پہلی صف میں ہو یا دوسری میں یا تیسری میں ہے، اگر سامنا ہو رہا ہے تو امام بھی اس طرف رخ نہ کرے، وہ دائیں طرف کرے یا پھر بائیں طرف کرے، کیونکہ اس کو ڈسٹرب ہوگا جو سامنے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ چہرے دونوں کے آمنے سامنے ہو گئے۔ دیکھیں او شمعن او سراجن علی الصحیح، یا شمع یا چراغ کی طرف توجہ کرنا بھی صحیح قول کے مطابق مکروہ نہیں ہے۔ شمع جل رہی ہے، موم بتی جل رہی ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، چونکہ کوئی انسان شمع کی موم بتی کی عبادت نہیں کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان۔ او سراجن، یا چراغ جل رہا ہے اس کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے، اور یہ پیچھے بتا دیا گیا ہے کہ چولہا یا تنور ہو اور اس میں آگ ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر چراغ ہو شمع ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ وَالسُّجُودُ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَالسُّجُودُ عَلَى بِسَاطٍ، اور ایسی چٹائیوں پر یا ایسے بچھونوں پر سجدہ کرنا، فیہ تصاویر، جس میں تصویریں ہوں، قید لگائی، لم یسجد علیہا، اس حال میں کہ عین تصویر پر سجدہ نہ کرے، عین تصویر پر سجدہ نہ کرے تو اس صورت میں بھی کراہت نہیں۔ بچھونے پر ہیں یا چٹائی پر تصویریں بنی ہیں چھوٹی چھوٹی تو وہ موضع اہانت میں توہین کی جگہ ہے، پیروں کے نیچے ہے، اس پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ توہین کی جگہ ہے، اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ بھی تصویر پر نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کراہت نہیں ہے۔ ہاں اگر تصویر پر سجدہ ہوتا اور ایسی تصویر ہوتی جس کے اعضاء نمایاں ہوتے تو پھر کراہت ہوتی۔
والسجود علی بساط فیہ تصاویر لم یسجد علیہا، اور ایسے بستروں پر یا چٹائیوں پر سجدہ کرنا جس میں تصویریں ہوں، اس حال میں کہ عین تصویر پر سجدہ نہ ہو تو کراہت نہیں ہے۔ وقتل حیۃ وعقرب خاف اذاہما ولو بضربات وانحراف عن القبلۃ فی الازہر، اور اظہر قول کے مطابق قتل حیۃ سانپ کو مار ڈالنا، وعقرب اور بچھو کو مار ڈالنا مکروہ نہیں ہے، خاف اذاہما جن سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، بچھو اور سانپ کو مار ڈالنا جن سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، ولو بضربات اگرچہ کئی ضربوں سے مارے، ایک ضرب میں نہیں مرا، ولو بضربات اگرچہ کئی ضربوں سے، وانحراف عن القبلہ اور قبلے سے منحرف ہو جائے، اگرچہ کئی بار مارنا پڑے، لاٹھی چلانا پڑے اور مارتے مارتے قبلے سے منحرف ہو جائے تب بھی کراہت، یہی لکھا ہے نا کتاب میں، دیکھ لو۔ وقتل حیۃ وعقرب خاف اذاہما، اور اس سانپ اور بچھو کو قتل کر دینا جن کی تکلیف کا خوف ہو، جن سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، ولو بضربات اگرچہ کئی ضربوں سے قتل کرے، وانحراف عن القبلہ اور اگرچہ قبلے سے منحرف ہو جائے، فی الازہر اظہر قول کے مطابق۔ حکم یہ ہے اس بارے میں کہ اگر بچھو ہو، سانپ ہو تو اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سیاہ چیزوں کو مار دو، ایک سانپ ایک بچھو، یہ اگر ہوں تو اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی اجازت ہے، ان سے خوف تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو انہیں مار دے۔ اگر عمل قلیل کے ساتھ مارتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر عمل قلیل کے ساتھ مارتا ہے 1-2 ضربوں سے تو نماز فاسد، لیکن مارتے مارتے عمل کثیر ہو گیا تو صحیح ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ مارنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی، بالکل نہ چھوڑو مار دو، اگرچہ نماز ٹوٹ جائے مارو انہیں، چھوڑو مت، لیکن اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد، اگر 3 ضربیں مارنا پڑی تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا 3 قدم یا اس سے زیادہ چلنا پڑا تب بھی نماز فاسد، مارتے مارتے وہ بھاگ رہا تھا، سانپ یہ مار رہا تھا اس کو، کئی قدم آگے چلا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا قبلے سے منحرف ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بغیر چہرہ گھمائے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، چہرہ گھما کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، اور سینے کو پھیر دینا قبلے سے یہ مفسد نماز ہے، تو اگر مارتے مارتے قبلے سے ہی پھر گیا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ بات الگ ہے کہ اجازت یہ ہے کہ نماز فاسد ہو تو ہو جائے لیکن ان کو مار دو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی زور سے بولو۔ جیسے کسی نے یہی حکم مان لیا، کیا حکم؟ وہ مارتا رہا اور پھر وہی سے نماز پڑھنے لگا لیکن تھوڑی دیر سے، ہاں تو نماز نہیں ہو، پھر پڑھنا پڑے گی اس کو نماز۔ انہوں نے کئی جگہ، ایک جگہ تھوڑی ہے بتایا ہے ہم نے، کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہی کہنے جائے، یہی لکھا ہے، کتنی جگہ ہم بتا کر آئیں، لکھا جگہ جگہ وعلیہ الفتویٰ وہو الصحیح، نہیں لکھا ہے تو بتایا فتویٰ اس پر نہیں ہے، تو یہ تو عمل کرنے والے کی ذمہ داری ہے، دیکھے کہ صحیح ہے نہیں ہے، اگر جانتا ہے تو خود سے فیصلہ لے، نہیں جانتا تو پوچھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے سوال کرو، معلوم کرو۔ دیکھیں، وقتل حیۃ وعقرب خاف اذاہما، اور سانپ اور بچھو کو قتل کرنا جن سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، ولو بضربات اگرچہ چند ضربوں سے، وانحراف عن القبلہ اور قبلے سے منحرف ہونے کے ذریعے، فی الازہر اظہر قول کے مطابق، لیکن صحیح حکم کیا ہم نے بتا دیا، اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہے، یا 3 قدم یا اس سے زیادہ چلا تب بھی نماز فاسد ہے، یا قبلے سے منحرف ہو گیا تب بھی نماز فاسد ہے۔ ہاں مارنے کی اجازت ہے، نماز اگر ٹوٹ بھی گئی تو نماز توڑنے کا کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا، بعد میں پڑھ لیں۔ ولا بأس بنفض ثوبہ، اور اپنا کپڑا جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنا کپڑا جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھتے ہوئے اپنا کپڑا جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیلا یلتصق بجسدہ، تاکہ اس کے جسم سے چپک نہ جائے، پھر رکوع میں، تاکہ اس کے جسم سے چپک نہ جائے رکوع میں، کپڑا چپک جاتا ہے جسم سے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں،
تو کپڑا سنبھال لینا یا جھاڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ یہ عمل قلیل ہے. یہ عمل ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو، ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کراہت نہیں ہے. ہاں وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید نہ ہو وہ مکروہ ہے، جو نمازی کے لیے مفید نہ ہو وہ مکروہ ہے. اب رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے تو کپڑوں کے بدن سے چپٹ جانے کا خوف ہے تو وہ اپنے کپڑے کو کھینچ سکتا ہے، جھٹکا دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی عثمان؟ کے بعد سے کرنا پڑے کر سکتے ہیں بالکل. ہاں رکعت میں مگر رکوع ایک ہی ہونا چاہیے، 2-3 رکوع نہ ہوں. ولا بأس بنفض ثوبہ، اور اپنے کپڑے کو جھاڑنے میں حرج نہیں ہے. کیلا یلتصق بجسدہ فی الرکوع، تاکہ رکوع میں، رکوع کا ذکر ایسے ہی ہے، سجدے میں بھی ہو سکتا ہے، تاکہ رکوع میں وہ اس کے جسم کے ساتھ چپک نہ جائے. ولا بمسح جبہتہ من التراب او الحشیش بعد الفراغ من الصلاۃ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشانی سے مٹی یا گھاس صاف کرنے میں، پونچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز پڑھ رہا تھا ایسی جگہ جہاں مٹی لگ گئی پیشانی پہ خوب، یا گھاس بھی تھی اس کے بھی کچھ تنکے چپک گئے. جب نماز سے فارغ ہو گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشانی سے اس مٹی کو صاف کر دینے میں یا اس گھاس کو صاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ صاف کر دے تاکہ ریا نہ ہو. یہ نہ ہو ایسے ہی جا رہے ہیں لوگ دیکھیں ارے مٹی لگی ہے نماز پڑھ کے آ رہا ہے. علماء کرام فرماتے بہتر یہ ہے کہ وہ صاف کر دے. ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہ سوچے کوئی ارے نماز پڑھتے ہوئے مٹی لگی ہے، اس مٹی کو کیسے صاف کروں. جیسے باپا جان فرماتے ہیں نا کہ کھیرا یہ ہرا ہرا ہے، سبز گنبد کا کلر ہے، لہذا کھیرے کے چھلکے پھینکے نہ جائیں. سنا تھا نہیں؟ ہاں تو یہ نہ سوچے ہری ہری گھاس لگ گئی ہے، سجدہ کر رہا تھا نماز کی حالت میں لگی ہے، اس کو نہیں گراؤں گا، اس کو تو میں فریم کرا کے رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کو صاف کر دینا علماء کرام فرماتے ہیں بہتر ہے. دیکھیں ولا بمسح جبہتہ من التراب او الحشیش بعد الفراغ من الصلاۃ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشانی سے مٹی یا گھاس کو پونچھ دینے میں کوئی حرج، کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے پونچھ دینا. ولا قبل الفراغ اذا ضرہ او شغلہ عن الصلاۃ، اور فارغ ہونے سے پہلے پونچھنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، جبکہ یہ مٹی اور گھاس اسے نماز سے مشغول کر رہی ہو یا ضرر دے رہی ہو. مٹی ایسی ہے، وہ جگہ ایسی ہے جو چھد رہی، چبھ رہی ہے سجدے میں جانے میں، کچھ دانے سے ہیں، کنکٹ ہے چھوٹے چھوٹے، اب وہ چپک گئے، اب دوبارہ سجدے میں جائے گا تو پھر یہ چھدیں گے، تو ان کو پہلے ہی صاف کر دیں. یا گھاس چھدنے والی یا کاٹنے والی ہے، ایسی گھاسیں بھی ہوتی ہیں. تو اگر نماز میں اس کو وہ گھاس یا مٹی ضرر دے رہی ہے، نماز میں اس کو ضرر دے رہی ہے یا ضرر نہیں دے رہی ہے، اس کی توجہ بیٹھ رہی ہے اس کی وجہ سے، تو نماز پڑھتے پڑھتے ہی اسے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے صاف کرنے کی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں اگر ضرر نہ دیتی ہو، توجہ نہ بیٹھتی ہو، تو پھر وہ اس کو بعد میں ہی صاف کرے. دیکھیں ولا قبل الفراغ اذا ضرہ او شغلہ عن الصلاۃ، اور فارغ ہونے سے پہلے بھی پہنچ دینے میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہے، جبکہ وہ مٹی و گھاس اسے ضرر دیتی ہو، اذا ضرہ جبکہ اسے ضرر یعنی نقصان دیتی ہو، او شغلہ عن الصلاۃ یا نماز سے غافل کر رہی ہو، مشغول کر رہی ہو. ولا بالنظر بموقع عینیہ من غیر تحویل الوجہ، ولا بالنظر بموقع عینیہ، موق کا معنی کنارہ، عینین اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا، اور آگے دیکھیں من غیر تحویل الوجہ، چہرے کو پھیرے بغیر اپنی آنکھوں کے کنارے سے دیکھنے میں حرج نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے چہرہ پھیرے بغیر اپنی آنکھوں کے کنارے سے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں کے کنارے سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ بغیر چہرہ گھمائے ہوئے
آنکھوں کی کنگھیوں سے کسی غرض صحیح کے لیے دیکھنے میں حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے، جبکہ کسی غرض صحیح کے لیے دیکھ رہا ہو، کسی غرض صحیح کے لیے دیکھ رہا ہو، اس کا سامان رکھا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے تو وہ نظر ڈال سکتا ہے، ایسا تو نہیں میرا ہی والا سامان اٹھاتا ہو، کئی سامان رکھے ہیں، تو غرض صحیح کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو اگر غرض صحیح سے بغیر چہرہ گھمائے آنکھوں کی کنگھیوں سے کناروں سے دیکھتا ہے ادھر ادھر تو اس میں کراہت، اور اگر بغیر غرض صحیح کے آنکھوں کے کناروں سے یا کنگھیوں سے دیکھتا ہے تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تنزیہی، ہاں اگر کسی غرض سے دیکھتا ہے تو کراہت نہیں ہے۔ دیکھیں ولا بالنظر بموقع عینیہ من غیر تحویل الوجہ، اور چہرے کو پھیرے بغیر اپنی آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا مکروہ نہیں ہے جبکہ غرض صحیح سے ہو۔ ولا بأس بالصلاة علی الفرش والبسط واللبوط، علی الفرش فراش کی جمع ہے، بستروں پر، والبسط بساط کی جمع ہے، چٹائیوں پر، واللبوط اور اس کی لبت کی جمع ہے نمدے، بستروں پر، چٹائیوں پر اور نمدوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بستر اتنا موٹا ہو کہ پیشانی جم جائے، ٹھیک ہے، چٹائی زیادہ موٹی ہوتی ہی نہیں ہے، اور نمدہ ہوتا ہے موٹا، جبکہ اتنا موٹا ہو کہ پیشانی جم جائے تب اس پر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ موٹا ہو پیشانی قرار ہی نہ پائے، جتنا دبا رہا ہے تو دب رہی ہے، اور دبا رہا ہے طاقت لگا کے اور دب رہی ہے، تو اگر قرار نہیں پاتی ہے تو اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بستروں پر اور چٹائیوں پر اور نمدوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والافضل الصلاۃ علی الارض او علی ما تنبتہ، اور افضل ہے نماز پڑھنا زمین پر، او علی ما تنبتہ، یا اس پر جسے زمین اگاتی ہے، گھاس پھوس ہو، گھاس پھوس کی چٹائیاں ہوں، اور افضل ہے زمین پر نماز پڑھنا یا اس چیز پر جسے زمین اگاتی ہو، یہ افضل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ بھی نہیں ہے، بس افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز زمین پر پڑھی جائے، نماز تو اختلاف سے بچنے کے لیے فرما دیا افضل یہ ہے کہ زمین پر پڑھی جائے یا ایسی چیز پر جو زمین اگاتی ہو، جیسے بہت ساری چٹائیاں آتی ہیں نا گھاس پھوس کی بنی ہوئی۔ ولا بأس بتکرار السورۃ فی الرکعتین من النفل، اور نفل کی دونوں رکعتوں میں ایک سورت کی تکرار میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہے۔ نفل نماز پڑھنے کھڑا ہوا، نفل نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور دونوں رکعتوں میں اس نے ایک ہی سورت پڑھی، دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی تو اس میں کوئی حرج اور کراہت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لأن باب النفل واسع، اس لیے کہ نفل کا باب کشادہ ہے۔ وقد ورد انہ علیہ الصلاۃ والسلام قام الی الصباح بآیۃ واحدۃ یکررھا فی تہجدہ، یہ حدیث شریف آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک قیام فرماتے ایک آیت کے ساتھ جسے اپنے تہجد میں بار بار پڑھتے رہتے۔ فدل علی جواز التکرار فی التطوع، تو یہ تطوع میں نفل میں تکرار کے جواز پر دلالت کر رہی ہے، تو نماز نفل کی دونوں رکعتوں میں ایک سورت کی تکرار کرنے میں کوئی حرج اور کراہت نہیں ہے۔